بسم الله الرحمن الرحيم. بہت شکریہ میرے دوستوں کو حیرت ہوئی کہ وائی ہیز کم ہیئر، لیکن آج ڈکلیئر کرتا ہوں کیونکہ دوستوں کے ساتھ بڑی ایک لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ نظریات ہوتے ہیں بھارت میں پیر امین حسن شاہ صاحب ان کی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا ہوں. میں نے بہت محبت پائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں عمران خان جیسی ہستی، عمران خان جیسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا. اور اس وقت جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا، اسلام کی بات کی، ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں باتیں کی، تو یقین جانیے کہ یہ جو پارٹی ہے نا، کاف یا نون یا دوسری پارٹی، ان کے سامنے بالکل کچھ بھی نہیں ہے. میں باضابطہ طور پر پہلے چونکہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ میری افیلیشن تھی، تو میرا پورا خاندان، میرے سارے گھر والے اور میں الحمدللہ عمران خان کی پارٹی میں باضابطہ آج اعلان کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بھائیوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج ہمیں اتنی عزت دی، اور خصوصی طور پہ ہمارے لیڈر، ہمارے بھائی اور عمران خان کے درینہ ساتھی اور ورکر جناب ملک یاسر پتوالی صاحب نے مہربانی کی اور آج ہمیں اتنا وارم ویلکم دیا، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جناب میرے آرگنائزر شمالی پنجاب ملک خالد اوان صاحب، جناب ملک طاہر صاحب جو ہمارے راولپنڈی ڈویژن کے آرگنائزر ہیں، اور جناب سردار جہانگیر صاحب جو صبح ہمارے ساتھ تشریف لائے، وہ سابق جوائنٹ سیکرٹری ILF پاکستان ہے، اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جناب زاہد انور صاحب جو اس وقت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، لیکن اپنی نوکری کو وہ خطرے میں ڈال کے آج اس جگہ پہ بیٹھے ہیں. وہ سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ ILF پاکستان ہے. اسی طرح الف دین صاحب خصوصی طور پہ میں آپ کا ذکر کروں گا، جنہوں نے پچھلے 2-3 دن سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور آج اتنی خوبصورت محفل اور اتنا وارم ویلکم کیا. اسی طرح ہمارے ظہیر صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے میں کسی کا نام نہ لے سکوں. جناب نواب صاحب بیٹھے ہیں، نواب ابلاوا. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے خوبصورت چہرے یہاں بیٹھے ہیں. کسی کا نام میں بھول جاؤں تو سوری. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پورے پاکستان میں رول آف لا کے پروگرام کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کوئی 1 سینچری ہو چکی ہو، لیکن ایسا پروگرام آج کی طرح کا پروگرام رول آف لا پہ بالکل نہیں ہوا. یہ آپ لوگوں کو مبارکباد ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ 23 دسمبر کو ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، آپ کے اور ہمارے اور عالم اسلام کے لیڈر، ان سے ہم نے بات کی. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جاؤ گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں اور جا کے مجمع اکٹھے کر کے لوگوں کو لا کے بتاؤ، ان کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا بتاؤ، ان کو ان کے حقوق کا بتاؤ. اور آج اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہمارے دل کی جو آواز تھی وہ اللہ نے سن لی، اور ملک یاسر پتوالی نے وہی پروگرام کر کے دکھا دیا جو عمران خان نے چاہا تھا. اور انشاءاللہ ابھی ہم وعدہ کرتا ہوں میں اپنے لیڈرز کے سامنے کہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو عام عوام ہوگی اور وکلاؤں کے اکٹھے بیٹھیں گے اور ایسے ہی پروگرام کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات. دوسری بات یہ
کہ عمران خان کی حکومت میں مجھے شرف حاصل ہوا اسی تحصیل جو اب ضلع ہے تحصیل تلہ گنج تھی، اور 13 جولائی 2021 کو ادھر ایک شادی حال تھا، وہاں پہ انہی ہمارے لیڈر جو بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ انہی کی صدارت میں میں نے تقریر کی اور وہ نوٹیفیکیشن پڑھا جو ضلع بنانے کا نوٹیفیکیشن تھا، اور عمران خان صاحب کی ہدایت پہ وہ نوٹیفیکیشن ہوا 13 جولائی 2021 شادی حال کا میں نام بھول گیا ہوں، اسی روڈ پہ تھا، سٹی شادی حال۔ بہت شکریہ میرے بھائیوں، آج ان کی قیادت میں سی ایم پنجاب نے یہ ضلع کا اعلان کیا، نہ صرف اعلان کیا، آج وہ ضلع موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ کی تحصیل بہت زیادہ اگنور ہو رہی تھی اور ہم نے ایک ضلع اور ایک تحصیل اس تحصیل کے سارے ایریا لکھ کے دیے پی ایم ہاؤس میں کہ جناب فلاں علاقہ میاں والی سے ادھر کر دو، فلاں ادھر کر دو، تھل کو ادھر کر دو، اور یہ میں گواہ ہوں، یاسر پتوالی پی ایم ہاؤس میں بیٹھا رہتا تھا اور ان کو پورے ایریے کر کے دیے کہ یہ ایک ڈیزرو کرتا ہے یہ تحصیل ضلع بنے۔ دوسری بات، تیسری بات، عمران خان کی حکومت آئی پہلی دفعہ، عمران خان نے آج آپ کا کوئی اللہ آپ سب کو زندگی دے، کسی کا والد والدہ بھائی فوت ہوتا ہے وہ عدالت نہیں جاتا، وہ سیدھا ناظرہ کے دفتر میں جاتا ہے اور ناظرہ کے دفتر سے اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتا ہے، یہ عمران خان نے کیا۔ نمبر 2، انہوں نے وکلاء کے لیے اور تمام باروں کے لیے جو ان کا لیگل فنڈز ہے وہ ریلیز کیے۔ کیسے؟ اسلام آباد کی کچہری جا کے دیکھیں، اندر جا نہیں سکتا انسان۔ آج ایک اسلام آباد میں کمیشن کمپلیکس بن گیا، یہ آپ ابھی تلہ گنج کمپلیکس دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پنڈی میں رول آف لا، جس موضوع پہ ہم آج کھڑے ہیں، رول آف لا کا مطلب ہے آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہو اور ان حقوق کے اوپر ہم پہرا دیں اور ایگزیکٹو سے ان حقوق کے اوپر عمل کروائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رول آف لا کی تحریک کو ہم کونے کونے میں لے جائیں گے۔ کراچی میں بھی شروع ہے، سندھ میں بھی شروع ہے، بلوچستان میں بھی شروع ہے، پنجاب ادھر موجود ہیں ہم، اور سید شاداب جعفری صاحب جو ہمارے آرگنائزر پاکستان ہیں، اور زبیر احمد کسانہ صاحب جو ہمارے پنجاب کے آرگنائزر ہیں، اور ان کے ساتھ ڈپٹی آرگنائزر محمود جوہیا میرے بھائی، ان کی قیادت میں پنجاب کے کونے کونے میں جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ کے پی کے میں بھی دیکھ رہے ہیں رول آف لا پہ بات چل رہی ہے، عمران خان کے ویژن کے مطابق ایک ایک آدمی کو اس کے حقوق کا ہم بتائیں گے۔ آپ کل کی ویڈیو سن لیں، کل جو لاہور میں ویڈیو لوگوں نے بھیجی ہیں، جو لوگوں نے احتجاج کیا ہے، انہوں نے وہ باتیں کی ہیں، آج میں وکیل ہو کر بھی وہ بات کرنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم ڈر جاتے ہیں، مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جا کے دیکھو زبان پارک میں لوگ بول رہے ہیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا اور دیسی ڈیڈ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اس ملک میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے رول آف لا کو پرویل کرے اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو اور عمران خان کے ویژن کو آگے لے کے جائیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شہزادہ لیڈر دیا ہے، اور انہوں نے N59 اذان سن لیتا لکی آپ خوش قسمت ہیں کہ ایک شہزادہ ورکر اور ہمارا لیڈر یاسر پتوالی صاحب N59 پہ کینڈیڈیٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے اور ان کے پورے حلقے میں کمپین چلائیں گے، جہاں رول آف لا ہوگا، جہاں پہ حقیقی آزادی کی جنگ ہوگی، جہاں پہ عمران خان کا ویژن ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بات کروں، صرف 1.5 منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں، ہیلتھ کارڈ دنیا میں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ عمران خان نے دیا۔ آج ذمہ دار سے پوچھیں، گندم پیدا کرنے والے سے پوچھیں، اس کو عزت کس نے دی؟ عمران خان نے۔ بوریاں لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے لوگ گر کے مر جاتے تھے، آج گھر پہ بات دانا ملتا ہے، پرچہ ملکیت دیکھتے ہیں۔ گنے کی ٹرالیاں آج 500 ٹرالی شوگر مل کے بعد نہیں ہے، شوگر ایکٹ 1952 چینج ہوا اور جو شوگر مل ٹائم پہ نہیں چلاتا اس کو 50 لاکھ جرمانہ اور 6 مہینے سزا ہے، عمران خان نے کیا۔ اسی طرح عمران خان نے آپ کے جتنی بھی فصلیں ہیں ان کے ریٹ صحیح کیے، بجلی سستی کی، عمران خان کے ویژن کے مطابق فیصل آباد کی انڈسٹری چلی جہاں پہ لیبر کم ہو گئی۔ میں شام تک باتیں کروں، عمران خان کی اچیومنٹ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، سارے لوگ عمران خان کے ورکر بنو۔ کل عمران ریاض جو اینکر ہے اس کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ وکلاء ساتھ کھڑے تھے، وکلاء دن رات عمران خان کی جنگ لڑیں گے، لڑتے رہیں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے، ان کو واپس بھیجیں گے جہاں سے یہ آئے ہیں، ان کے سب کچھ لندن میں اور آگے حکومت پاکستان میں کرتے ہیں، ان کو گھر
अस्सलाम वालेकुम। अंधेरों के मुकाबिल आफ्ताब आया ही करता है, अंधेरों के मुकाबिल आफ्ताब आया ही करता है, जब आवाम बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करता है। मेरे साथ आए हुए मेरे दोस्त तलागंग के बुकला बरादरी, साफी बरादरी और आवाम जो इस पंडाल में मौजूद हैं, जनाब यासर पतवाली साहब और स्टेज पे बैठे तमाम मेरे दोस्त मज़ीज़, सबको मेरा सलाम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लूह कलम तेरे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सब लोग बड़े अच्छे, मुझसे बेहतर अंदाज में जानते हैं कि हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये बात करता हूं कि जिस कायद के पीछे हम चल रहे हैं, जिस कायद की आवाज हम बुलंद कर रहे हैं, जिस कायद के नजरिए को हम फॉलो कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का लीडर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिसका जीना मरना सिर्फ उसने अपनी तमाम आसाइशात को छोड़ के पाकिस्तान के लिए उसने अपने आप को वक्त किया, आपके लिए वक्त किया, मेरे लिए वक्त किया, हमारे बच्चों के लिए वक्त किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तहरीक इंसाफ के जो भी कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के जो भी वर्कर हैं, वो खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं, खान साहब के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और जान दे रहे हैं। मैं मौजूदा हुकूमत के सेटअप से, आपकी वसातत से, इस तरह गांव के स्टेज की वसातत से, यासर पतवाली साहब ने जो ये मजमा लगाया है, इसकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि आपने हर रोज ये जो तमाशा लगाया हुआ है, पीटीआई का कोई कारकुन आपके इस तमाशा से डरने वाला नहीं है। पीटीआई के कारकुन जो खान के नजरिए के पीछे चलते हैं, वो खान के पीछे जान देने के लिए भी तैयार है, वो माल कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। आपकी ये छोटी हरकतें, आपकी ये बूढ़ी हरकतें कभी भी तहरीक इंसाफ को दबा नहीं सकते। मेरे दोस्तों, ये भाइयों, मुकाफात अमल है, जिस चीज को दबाया जाए वो उससे ज्यादा ऊपर उठती है। और इंशाअल्लाह ये जो जुल्म सतम कर रहे हैं, इनके जुल्म सतम दब जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी और खान साहब को इंशाअल्लाह हम 2-3 चौथाई अक्सरियत से इंशाअल्लाह खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म आएंगे। ये मुल्क बदलेगा, तब्दीली आई है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, स्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बंदा जरूरत नहीं कर सकता था कि वो बात करे, लेकिन आज इस स्टेज के हवाले से जिस तरह शौकत जय अली साहब ने बात की है, पाकिस्तान के कोने कोने से स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठ रही है। वकला तहरीक चला रहे हैं। पेशावर के अंदर पुलिस वालों ने क्या नारा लगाया, पेशावर के अंदर पुलिस वालों ने क्या नारा लगाया कि ये जो बम धमाके हैं ये किधर से हो रहे हैं, हम जानते हैं, हमें इख्तियार दिए जाए। इंशाअल्लाह पेशावर में क्या, पूरे पाकिस्तान में कोई बम धमाका नहीं होगा। बात करने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जिस तरह मेरे पहले से आने वाले मेरे दोस्त शौकत जय साहब ने आपको बताया कि वकला बरादरी रूल ऑफ लॉ के लिए, आपके फंडामेंटल राइट के लिए खड़ी है, आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी कानूनी जंग मुफ्त में लड़ रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी पीटीआई का कारकुन गिरफ्तार होता है या जिसके साथ तशद्दुद होता है, वकला कसीर तादाद में उसके पीछे खड़े हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खान की मौजूदगी में, खान की सुपरविजन में चलेगा। अब ये छोटे मोटे जो धमकियां हैं, उन धमकियों से काम चलने वाला नहीं है। मैं आप तमाम दोस्तों से एक ही गुजारिश करता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज आप छोटी नाराजगी से, छोटे फितनों से बाहर आए।
हम पे वो लोग 75 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान में जीना है, ना पाकिस्तान में मरना है, ना वो हमारे साथ खड़े होते हैं, ना उनकी इलाज यहाँ पे है। उनका टोटल सिस्टम बाहर यूरोप में है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खान साहब करप्शन पे बात करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रख देता हूँ कि एक आदमी, और हम तो ये कहते हैं खुदा के लिए अगर इस मुल्क को लूटते हो तो कम अज कम वो पैसा इस मुल्क में लगा दो, फिर भी इंशाल्लाह इस मुल्क से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। एक चीज को आप देख लें, एक आदमी इस पाकिस्तान से अगर डॉलर लूटता है, दुबई में जाके प्लाजा खरीदता है, जायदाद खरीदता है, उस प्लाजे के अंदर 100-150 जो वर्कर है वो रोजगार उसको मिलता है, वो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है। अगर यही पैसा आपके मुल्क में इन्वेस्ट हो, इंडस्ट्री लगे, प्लाजे बने, तो किसको रोजगार मिलेगा? पैसा कहाँ सर्कुलेशन में रहेगा? आपके मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में जब सर्कुलेट हो रहा है तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? ये लोग सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं या दफन होने के लिए आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री खत्म करें, स्पेशल हल्के में, हल्के 59 में, जैसे पतवाली साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, किसी वजह से पिछली दफा उन्होंने ड्रॉप किया। इस दफा इंशाल्लाह आपके मजबूत तरीन कैंडिडेट है, इनकी सपोर्ट करें, अपने हल्के के काम करें। वो हम हुकूमत में होते हुए उनके पास मिले नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने काम करवाए वो बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। हम आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिमास करते हैं कि खान साहब के नजदीक के साथ खड़े हो जाएं, खान साहब का साथ दें, इंशाल्लाह आपके बच्चों का फ्यूचर क्लियर होगा और आपको भी इंशाल्लाह इस मुल्क में खुशी मिलेगी। मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहता हूँ। असल में ये रूल ऑफ लॉ पे है, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है जिस तरीके से प्रोग्राम है, उसमें अभी मलिक तैर अमान साहब हमारे ऑर्गेनाइजर हैं रावलपिंडी बार के, वो उससे पहले वो तकरीर करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा और उसके बाद जो हमारी यहाँ की लीडरशिप है उनको भी हम एक आधे को मौका देंगे और यासिर भाई अखीर में सबका शुक्रिया अदा करेंगे। तो मुझसे पहले मैं मलिक तैर अमान साहब को दावत देता हूँ, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, तो वो आए हैं। मेरे सर-ए-एहतराम दोस्त सरदार साहब भी मौजूद हैं और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम यहाँ जो रखे हुए हैं, बेसिकली इमरान खान साहब का एक विजन, एक पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। वो इमरान खान साहब का विजन है कि रूल ऑफ लॉ थ्रू पाकिस्तान प्रिवेल करे। अब रूल ऑफ लॉ है क्या? बेसिकली इमरान खान साहब का विजन ये है कि तमाम दोस्त, तमाम जो लोग हैं, तमाम अफराद को इक्वली ट्रीट किया जाए। हर एक बंदे को कानून के सामने एक ही तरीके से देखा जाए, एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए। वो रूल ऑफ लॉ की जब तक नहीं होगा इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। तमाम दुनिया में देख लें, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है वहाँ तरक्की है। कहा जाता है कि हिरोशिमा पर एटम बम गिराने के बावजूद भी जब वहाँ के बादशाह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक बात की तब्दीली ना की जाए कि हमारी जो मुकन्ना है, यानी कि जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उनको उसी तरह छेड़े बगैर रहने दिया जाए। अब देख लें कि तमाम चीज़ें तबाह करने के बावजूद भी इस वक्त जापान कहाँ तरक्की करके चला गया है। जब तक रूल ऑफ लॉ, और ये तो इस्लाम का हुक्म है और ये इस्लाम की ही तालीमात हैं कि तमाम अफराद जो होंगे वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे बिफोर लॉ। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। गरीब अफराद के लिए कानून की और नज़रियात हैं और अमीर अफराद जो हमारे मुल्क में के हुक्मरान हैं उनके लिए कानून की और तरीके रखे गए हैं। इमरान खान साहब को शायद इस बात का एहसास ज़्यादा उस वक्त आया जब उनके साथ हादसा हुआ और वो वज़ीराबाद में जब उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो उस फायरिंग के नतीजे में जब साबका वज़ीर आज़म अपने हकूक़ के लिए एक
FIR درج نہیں کروا سکا، اور ایک شخص جو اس میں قتل ہو گیا یعنی کہ اس میں شہید ہو گیا، اور اس کے حوالے سے بھی نہ FIR درج کی جا سکی، تو پھر شاید اس کا احساس زیادہ ہوا۔ رول آف لا کے حوالے سے جب ہمیں احکامات ہوئے کہ آپ تھرو پاکستان ایک تحریک چلائیں، جو پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے تحریک چلائی جس میں ہم نے 2007 میں ایک جنرل صاحب نے، ایک چیف آف آرمی سٹاف نے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے عہدے سے ہٹایا، تو وہاں پر آپ لوگوں نے اور وکلاء نے اور تمام سول سوسائٹی نے مل کر ایک تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں ایک ڈکٹیٹر پیچھے ہٹا اور دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ چیف جسٹس کو بحال کرایا، لیکن شاید جو ہمارے خواب تھے اس میں ہم پورے نہیں کر سکے ہمیں، بلکہ وہ اس میں ناکامی ہوئی۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے وہ جو تحریک چلائی تھی، جس مقصد کے لیے چلائی تھی، وہ یہ تھا کہ جی ہم کالے کوٹ والے جو انصاف کے متقاضی ہوتے ہیں اور جو سامنے بیٹھ کے انصاف مہیا کرتے ہیں، وہ دونوں مل کر لوگوں کو انصاف شاید پہنچا سکیں، لیکن شاید نہیں، یقیناً جس کے لیے ہمیں شرمندگی بھی ہونی چاہیے بحیثیت وکیل کہ ہم شاید اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس میں ہمارا قصور شاید اتنا نہیں ہے جتنا سامنے جو بینچوں میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں جنہوں نے انصاف پرووائڈ کرنا ہے، جنہوں نے انصاف دینا ہے، وہ لوگ شاید اتنی دلیری نہیں دکھا رہے جن کے لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ ہمارے حقوق کے لیے یعنی کہ ایک عام پاکستانی کے حقوق کے لیے تحفظ کریں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ بیان یہی ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے بھی یہ ایک تحریک چلا کر ان لوگوں کو حوصلہ دیں، ان لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ وہ اپنے فرائض کو ایسے طریقے سے انجام دیں اور ایسے طریقے سے انجام دے کر تمام افراد کو قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک ایسا شخص جو اس ملک کی دولت لوٹ کے چلا گیا، وہ اس ملک کو تباہ کر کے چلا گیا، لیکن اس کو ایک NRO دے کر اس کو فارغ کر دیا جائے اور اس کو بری کر دیا جائے، اس کو قانون کے گٹارے میں لا کر اس کو وہی سزا دی جائے جو ایک عام چھوٹے چور کو دی جاتی ہے۔ تو یہی کنسیپٹ لے کر ہم آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے بازو بنیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعاون کریں اور عمران خان صاحب کے اس ویژن کو، اس موومنٹ کو کامیاب بنا کر اس رول آف لا کو تھرو پاکستان پریویل کرنے میں ہماری مدد کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ عمران خان کی ویژن کے مطابق تھی۔ اب میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ملک یاسر پتوالی صاحب، جن کا میں نے ہمیشہ نام سنا لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جب فواد چودھری کی میں بیل میں آیا ہوا تھا، ایز اے نارتھ پنجاب کی نمائندگی کر رہا تھا، تو میرے دوست ملک شوکت وغیرہ نے انہوں نے ان سے ملاقات کروائی، مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے ان کو کہا کہ تلنگانہ میں آج تک ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا جو کہ خان صاحب کا ویژن ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت چند منٹوں کے اندر مجھے کہا کہ ملک صاحب آپ مجھے ڈیٹ بتائیں، ٹائم بتائیں، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں آپ کا پروگرام ہوگا۔ میں اس سے تو سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے عملاً یہ ثبوت دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک شوکت جویل صاحب ہمارے ڈپٹی آرگنائزر ہیں، جنہوں نے بڑی ڈیٹیل میں، بڑی جذباتی اور ہر انداز میں انہوں نے مکمل طریقے سے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ترجمانی کی، اس کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں ملک نواب زادہ زید مبارک صاحب، جو کہ ویسے بھی ہمارے بڑے ہیں، ہمیشہ تحریک انصاف کے لیے خان صاحب کی زبان پہ لبیک کی، اور جب میں ڈپٹی آرگنائزر بنا تو سب سے پہلے لاوا ہاؤس میں انہوں نے مجھے ریسپشن دی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، وہ یہاں تشریف لائے۔ میں عنایت اللہ
صاحب جو کہ ہمارے لیبر ونگ کے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب جو کہ یہاں مجھ سے پہلے یہاں پہ انہوں نے شمولیت کی، اور ہمارے ایڈوکیٹ امتیاز صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ میرے لیے بھی آزاد ہے، میری ٹیم کے لیے بھی آزاد ہے کہ آج تحریک انصاف اور کاف کے گڑھ میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب میں ڈپٹی آرگنائزر بنا تو یہاں کے ورکروں نے یاسر زندہ شاہ بلاول نے ایک دفتر بنایا، اور اس نے یہ شکایت کی کہ ملک صاحب ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تو آج ابھی مجھ سے پہلے ایک بھائی نے بات کی کہ ہمارے زید انور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، آج کل ہم زیر الطاف نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ خان کا سپاہی ہے، میں بھی اسی طرح کا سپاہی ہوں کہ میں نے آپ کے مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس کی اور چیلنج کیا کہ ہمارے ورکروں کو کسی صورت میں بھی دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا، اور اس کا ریئیکشن یہ ضرور ہوا کہ مجھے پرویز الہی صاحب کا فون آیا، لیکن انہوں نے کیونکہ وہ ایک سیاسی ہیں، منجے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا، لیکن حال احوال پوچھا اور کہا کہ ملک صاحب آپ جب بھی کبھی آئیں تو میرے ساتھ ضرور ملنا۔ تو میں نے کہا میں نے تو ملنا تھا آپ کو ایک اپنی پارٹی کے کارکنوں کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن یہ سارے سیاسی بیان ہوتے ہیں، میں یہاں کھڑے ہو کر ان کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ گروپ بھی کیا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ تلنگانہ کو ضلع انہوں نے ضرور بنایا ہے، لیکن خان صاحب کا ویژن تھا وہ تلنگانہ میاں والے بھی سمجھتے ہیں اور اپنا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب یہ تلنگانہ ضلع بن گیا ہے، اب ہم ضرور شیر لیں گے۔ ہمارے بچوں کو کب تک دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا؟ ہمارے یہ دوست چاہے وہ یاسر پتوالی صاحب ہوں، چاہے ملک ظہیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، چاہے الف الدین ریاضی صاحب ہوں، چاہے ملک زید عمارت صاحب ہوں، اب ہم یہ حق تلفی نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں کہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ہمیشہ کھڑا برکر ہی ہوتا ہے، مار برکر ہی کھاتا ہے۔ تو بھائی ہم نے تو یہ جیلیں نہیں دیکھی، ہم تو 24 سال کے خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ میرا گراؤنڈ ڈھوکیوب خان نمبر میں ہے، میں خان صاحب کا 97 کا الیکشن لڑا، 2002 کا الیکشن لڑا، 8 میں بائیکاٹ کر گئے، مجھے لاہور سے ٹکٹ دیا، ہم بائیکاٹ کر گئے، میرے حلقے میں لاہور میں بھی وہ آئے، نمبل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اس جگہ پر کہ آج نمبل پہچان ہے تلنگانہ کی بھی، لاوا کی بھی، چکوال کی بھی، اور میاں والے کی بھی، اور سرگودا ڈویژن کی بھی۔ یہ وہ ویژن ہے کہ اس دیہات میں وہ یونیورسٹی بنا دی کہ جو آج وہاں سے آپ کے تلنگانہ سے لے کر چکوال سے لے کر پورے پاکستان سے لے کر وہاں پر طالب علم تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے اداروں میں جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو کریں۔ یہ وہ خان کا ویژن ہے، وہ رول آف لا کی یہ تحریک ہے کہ جس نے محل نہیں بنائے، جس نے رائے بند نہیں بنایا، جس نے ایک یونیورسٹی بنائی، جس نے وہ فیکٹریاں نہیں بنائی، جس نے وہاں انگلینڈ میں ایک فلیٹ بھی بیچ کر پاکستان میں لے آیا، شوکت خانم کو دے دیا، شوکت خانم بنایا، پھر پشاور میں بنایا شوکت خانم، پھر کراچی میں بنایا شوکت خانم۔ تو کیا آج رول آف لا کی ضرورت خان صاحب نے محسوس کی ہے، کسی پارٹی نے پہلے نہیں کی؟ رول آف لا کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رول آف لا بنائے۔ جب انہوں نے سلطنت مدینہ بنائی تو اس میں رول آف لا یہ تھا کہ اگر میری بیٹی بی فاطمہ چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ ہے رول آف لا۔ انہوں نے کہا کہ میں دستور مدینہ کے آئین میں بالکل یہ ان تمام لوگوں کو مذہبی آزادی ہے، چاہے وہ جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ قاضی ہوگا ہماری حکومت کا ہوگا تو وہ انصاف کرے گا، یہ نہیں کرے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی، اس نے ڈکیتی کی اور اس کو ریلیز دو، وہ کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ رول آف لا یہ ہے
کہ ہر نے جواب دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو. انصاف پہلی پرائرٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے قائد نام تحریک انصاف اس وقت رکھا جو آج سے 25 سال پہلے ہے. یہ آج ہم نمائش نہیں کر رہے کہ یہاں کھڑے ہو کر ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. ہمارے قائد نے چودھری افتخار کے لیے میں نے بھی جیل کاٹی, میرے قائد نے بھی جیل کاٹی. مجھے بتائیں کس سیاسی پارٹی کی جیل کاٹی. آج بھی بتانا چاہتا ہوں ان مقدر اداروں کو جو پاکستان کے ہمارے لیے بہت مقدر ادارے ہیں جو پاورفل ہیں. بھائی ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے اور کرنے بھی نہیں چاہیے. اداروں کے بغیر ملک نہیں چلتے, لیکن سب کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہوگا. آج سوشل میڈیا آزاد ہے. آج گھر گھر میں ایک بزرگ جو پرانا نون لیگ کا تھا, پرانا کاف لیگ کا تھا, پرانا پیپلز پارٹی کا تھا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ بچے اس کے ساتھ نہیں ہیں. وہ خان کے اس پیغام کو گھر گھر جگہ جگہ کریا کریا پہنچا رہے ہیں. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کتنے عمران کو گولیاں مارو گے, کتنے عمران خان کو ریسٹ کرو گے. جاؤ زمان پارک میں دیکھو, وہاں پر ایسا ہے کہ کرسی نظر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ جا رہے ہیں, عقیدت مند ہیں, خود راتیں کرتے ہیں, خود سپورٹی دے رہے ہیں. جب تک اس کی زندگی ہے ہمیشہ کے لیے اس نے کہا میں 25 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. نہ آئے گا, بھرے گا, پاکستان میں علاج کرے گا, پاکستان میں اور پاکستان کے ان ورکروں کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا. آپ ڈالیں جیل میں, آپ کر دیں ڈسکوالیفائی, انشاءاللہ عمران خان جیل سے جو میسج کرے گا پوری دنیا روڈ پہ ہوگی. وہی جیتے گا جس کو خان بنائے گا, وہی ایم پی اے بنے گا جس کو خان بنائے گا. آپ اگر اسے بالکل ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو کریں گے کہ صحیح, تو مارنے والے سے بچانے والا وہ واحد خدا ہے جس کی وحدانیت میں ہمیشہ انہوں نے جب خانہ کعبہ میں گئے تو انہوں نے جتیاں اتاری, نمائش کے لیے نہیں اتاری. وہ کرانا ہے. شوکت خانم سے پہلے بھی اس کے پورے خاندان کی تربیت ہے. وہ ادارے چلاتے تھے, وہ لوگوں کی شادیاں کرتے تھے, وہ بیوہ کو کرتے تھے, وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ یہاں تمام جو پی ٹی آئی کے ورکر آئے ہوئے ہیں, خاص طور پر چاچا شاہ نواز جو کہ وہاں سے ڈھیر موڑ سے آیا ہے, اپنی ٹیم لے کر آیا ہے, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یہاں پہ ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہوئے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم اتحاد نہیں توڑیں گے. ہم ضرور یہ مہم چلائیں گے کہ ضلع تلنگانہ اب تلنگانہ ضلع ہے, اب وہ تحصیل نہیں ہے. ہمیں شیئر ملنا چاہیے, ہم اپنا پورا شیئر لیں گے اور پی ٹی آئی کا ورکر آئے گا, دبنگ آئے گا, سائیکل پہ کرے گا, موٹر سائیکل پہ اپنی کمپائن کرے گا. انشاءاللہ اسی تلنگانہ سے وہ جیتے گا. میں خاص طور پر ہمارے چیف آرگنائزر جناب جعفری صاحب اور حسان خان نیازی صاحب جو کہ فوکل پرسن ہے, جو کہ رات دن زبیر کسانہ صاحب اور ہماری ٹیم جو رات دن محنت کر رہے ہیں. اور آج میں پھر خاص طور پر جاسر پتوالی صاحب اور ملک زید مبارک صاحب جنہوں نے ہمیں, اور ملک ظہیر صاحب اور ملک اپنا عارف الرحمان نیازی صاحب, میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جیلوں کا خیال رکھنا. یہ ایک عمران خان ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج ایک چھوٹے سے نوٹس پہ یہاں پر اتنی اکثریت میں یہاں پہ پہنچے ہیں, تو ہم بھیئیں گے. نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ انشاءاللہ خان صاحب تک آپ کا کیس پہنچاؤں گا اور آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. بالکل کسی صورت میں بھی ہم کسی کے اتحاد کو نہیں توڑیں گے, لیکن اپنا حق ہمارا حق ہے. اس طرح کہتے ہیں کچھ بھی راما. تلنگانہ والوں, پی ٹی آئی کے ورکروں, آپ کی یہی مثال ہے. کچھ بھی راما اوکھیاں سن, کچھ گل وچ ہما دا تو کوئی سانو کرا. خدا ملک خالد رحمان ایڈوکیٹ صاحب,
ملک شوکت جوہیہ صاحب اور دیگر ان کے رفقا یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں تلگان کے وکلاء کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن یہاں پہ حاضر ان سب کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارے مقامی رہنما ہیں، مقامی قیادت ہے، یاسر فتوالی صاحب، نواب زادہ زاہد مبارک صاحب، آفتاب پچھان اور ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی جھولا فلاح کی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک جماعت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد عدل اور انصاف جو معاشرہ جو کفر کے اوپر مبنی رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے اوپر کوئی معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم نے 25 مئی کو یہاں پہ تلگان میں ایک قصہ جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ ہمارے جو مقامی ہماری قیادت تھی ان کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا۔ تو اس وقت جو ہمارے وکلاء تھے انہوں نے ان کے لیے جو بھی قانونی جنگ تھی وہ ہم نے لڑی، اور اب میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ILF کی چھتری تھلے جو ہمارے تلگان باغ کے وکلاء ہیں وہ مزید متحد ہو کر اور آرگنائز ہو کر کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کو کسی بھی مرحلے پہ ہم سیاسی طور پہ وکٹمائز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک دفعہ پھر معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ مشکور ہوں جہاں میرے ILF کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، جناب خالد اعوان صاحب، شوکت جوہیہ صاحب اور طاہر صاحب اور سردار جہانگیر صاحب، سب کا میں بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے۔ اور جہاں تک بات ہے رول آف لا کی، تو یہ میرے خیال میں جتنے بھی وکیل ہیں ان کو تو رول آف لا کا پتہ ہے کہ رول آف لا کیا ہے، لیکن جو سوسائٹی کا ایک لے مین ہے، جو عام آدمی ہے سوسائٹی کا، اس سے نہیں پتا کہ رول آف لا کیا چیز ہے۔ رول آف لا کی جس طرح میرے قائد، آپ کے، ہم سب کے قائد جناب عمران خان کا ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قانون کی حکمرانی، ٹھیک ہے۔ میرے قائد عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح امیر کے لیے قانون ہے اسی طرح یہ قانون غریب کے لیے بھی ہے۔ اکثر عمران خان کی تقریروں میں یہ سننے میں آیا، عمران خان کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ سالوں سال جیل میں سڑتا ہے، اور ایک امیر آدمی کو کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ اور جو روزانہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سارے دوست جانتے ہیں، جو روزانہ ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، امیر لوگ کسی کو مار کے، روڈ میں مار کے، گولی مار کے چلا جاتا ہے اور جا کے پیسے دے دیتا ہے، جج کو پیسے دے دیتا ہے، پولیس کو پیسے دے دیتا ہے، اداروں کو پیسے دے دیتا ہے، اور وہ جان چھڑا کے بڑی گاڑی آتی ہے آگے لے کے چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے قائد کی یہ سوچ ہے کہ وہی قانون غریب کے لیے ہو، وہی قانون امیر کے لیے، دونوں برابر ہو۔ تو اس طرح آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنی بھی حکومتیں آئیں، کسی لیڈر نے، کسی حکومتی عہدیدار نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ امیر اور غریب کے لیے قانون برابر۔ یہ فرق شروع سے لے کے آج تک چلا ہے۔ یہ واحد میرے قائد، ہم سب کے قائد عمران خان ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قانون غریب اور امیر دونوں کے لیے برابر۔ تو یہ چیز ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میرے ILF کے جتنے بھی عہدیداران ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، سب کو بہت شکریہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو، بالخصوص صحافتی برادری کو، ملک آفتاب صاحب، پریزیڈنٹ الیکٹرانک میڈیا، چیئرمین پریس کلب سید ارشاد شاہ کاظمی، وائس پریزیڈنٹ عمران رسول صاحب، پریس فورم سے عدنان لطیف صاحب جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف تحصیل تلگان کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کی کوریج کے لیے۔ اور
وکلا برادری کی طرف سے اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، قائدین کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ایسے وکلا انصاف لائف ونگ کے پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پھر آئے گی، انشاءاللہ ہر صورت میں آئے گی، اسے کسی صورت بھی یہ گرفتاریاں، یہ چھاپے، یہ نامعلوم فونز قطعی طور پہ نہیں روک سکتے۔ اس کی وجہ عمران خان کے کارکن خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج انصاف لائف ونگ کی صورت میں وکلا کا ایک بہت بڑا قافلہ عوام کی پشت پہ کھڑا ہے، تو کوئی میری آنکھ سے عوام کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا سابق جوائنٹ سیکرٹری انصاف لائف ونگ سردار جہانگیر ایڈوکیٹ۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ شدید سردی کے موسم میں بھی وکلا کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی، تو زیادہ قائدین کو نہیں بلاتے، پروگرام کو سمیٹتے ہیں تاکہ کھانا بھی ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ نواب صاحب آپ کا اور میرا سیاسی سفر بہت پرانا ہے، اب میرے بھی بال سفید ہو گئے، بڑھاپے پہ قدم رکھ رہے ہیں، نصف سینچری مکمل کر رہے ہیں الحمدللہ، اور میں نے سیاسی سفر آپ کے ساتھ ہی شروع کیا۔ میرے دوست منیر نیازی صاحب کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، یقیناً آپ اور میں انہی حالات سے گزرے ہیں۔ ایک پنجابی اور ایک اردو شعر کے ساتھ اپنے قائد کو بلاؤں گا، اس کے بعد پروگرام انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے۔ کجونجوی راواں اوکھیاں سن اتے گل وچ غم دا توپ نہیں سی، کجونجوی راواں اوکھیاں سن اتے گل وچ غم دا توپ نہیں سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ڈاڈے سن اتے کچھ مینوں مرن دا شوق نہیں سی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ حالات نہیں ہیں جو یہ خیالات رکھتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا نظام انسان ہوتے ہوئے تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تنگ اور وسیع کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور نیک نیتی کی جدوجہد پہ یہ منحصر ہے۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، یہ جو تم راتوں کو پھلانگتے ہو نا اور ہمارے لیڈران کو کارکنوں کو اٹھا کے لے جاتے ہو، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے ہم سے غرور۔ نوابزادہ زید مبارک صاحب کھڑے ہو کے استقبال کیجئے گا۔ پی ٹی آئی کا ورکر، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، آج پھر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جس ٹائٹل سے نوازا وہ ایم پی ایم ایل اے سے بڑا ہے اور تا قیامت رہے گا، اس میں سابق نہیں رہے۔ اللہ چاہتا تو مجھے کسی خانہ بدوش کے گھر پیدا کر دیتا، یہ اس کی عنایت ہے کہ نواب احمد شیر خان کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن میں پی ٹی آئی کا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب 22 مئی کو پکڑ کے مجھے جیل لے گئے، جیل اور گرمی میرے مزاج کے خلاف ہے، اور انہوں نے جاتے ہوئے رات 12 بجے مجھے ڈیتھ سیل میں بند کر دیا۔ تو خدا جانتا ہے، خدا کو حاضر ناظر کر کے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں،
مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ میں اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہوں اور خوش ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، گرمی سردی جو زندہ انسان ہے اس کو لگتی ہے، مجھے اور بھی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے اپنے ریکویسٹ کی ملک اشفاق صاحب سے، ملک آفتاب صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، اور میں بے حد ممنون ہوں۔ آج یہ مختصر اور پروقار تقریر جو ہمارے انصاف لائر فورم کے وکلاء حضرات تشریف لائے ہیں، بنیادی طور پہ ان کے اعزاز میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں ورکر کنونشن ہوگا، اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ اپنی مثال آپ ملک اشفاق پٹیال، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہماری توقعات پہ پورا اترے ہیں۔ یہاں ملک آفتاب صاحب تشریف فرما ہے، ملک خالد صاحب تشریف لائے، وہ ہمارے لیے انتہائی باعث عزت ہے۔ میں آپ سب کو بتاتا چلوں، ملک خالد صاحب سے ہمارا بڑا پیار ہے، محبت ہے، اور میری بہت قریبی عزیزداری اور رشتہ داری بھی ہے ملک صاحب۔ ملک صاحب نے ہمیشہ پارٹی کے ورکر کو عزت دی، اور جب یہ عہدہ پہ فائز ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے مہربانی کی، یہ میرے گھر تشریف لے گئے، وہ بھی میرے لیے باعث عزت ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ اتنے شارٹ نوٹس میں تشریف لائے، موسم بھی سخت ہے، آپ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل عزت ہے۔ آج صبح میں آپ کو اپنی وکلاء سے محبت کا بتاؤں، میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن صبح جو آدمی میرے کپڑے شپڑے رکھتا ہے تو اس نے حسب روایت مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا میں تو ایک قسم کے ہی پہنتا ہوں کپڑے، بس وہ رکھ دو۔ تو اس نے کہا کہ کوٹ کون سا رکھا؟ تو میں نے کہا آج کالا کوٹ رکھنا ہے، میں آج کالے کوٹ والوں کے کپڑے میں جا رہا ہوں۔ تو انتہائی قابل عزت جویا صاحب، بلوچ صاحب، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے، امتیاز بڑے کے امتیاز کو بندی میرے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں۔ آج باضابطہ جب انہوں نے مفلر پہنا تو میں وہ الفاظ نہیں میرے پاس میں لگ جاتا۔ اور سب سے اہم بات جو آج سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے تلاگان کی سیاست کا رخ تبدیل ہو گیا، ہمارے درمیان سردار مقصود عیار کمن موجود ہے۔ باضابطہ طور پہ انہوں نے اعلان کیا، اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ میری زندگی رہی تو یک طرفہ پی ٹی آئی کی ٹریفک ہوگی، آپ کو اور بھی سرپرائز ضرور۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے سپورٹ کون کر رہا ہے، مجھے ملک آفتاب بچرن سپورٹ کر رہا ہے، میری مشاورت ہوتی ہے، مجھے اشفاق پٹیال سپورٹ کرتا ہے۔ کوئی بھی بات ہو چھوٹی موٹی بغیر مشاورت کے میں نہیں کرتا، اور ملک یاسر پتوالی میرے پاس الفاظ نہیں، آپ نے پارٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔
हम मशहूर हैं मलिक यासिर पटवारी कि उन्होंने, मैं आपको क्या बातें गिन के बताऊं, इंशाअल्लाह फिर जब इकट्ठ होगा तो मैं तफसील में जाऊंगा। तो यहाँ मुझसे पहले मेरे लिए इंतहाई काबिल इज्जत जोइया साहब आए, वकील साहब जाहिद अहमद साहब, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा तो पहली मुलाकात है, वो भी तशरीफ लाए। तो जोइया साहब ने कहा कि नौकरी दांव पे लगा, अलम को पकड़ा है, बुलंद किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत इख्तियार की है। मैं दिलो जान से साहब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि सिद्धार्थ साहब आपके और जितने भी हमारे दोस्त शामिल हुए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला तलागंग में एक मजबूत किला बनेगी और नाकाबिल तस्वीर इंशाअल्लाह वो किला होगा। और मैं आपको ये भी यकीन दहानी कराना जरूरी समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आज आपने जो फैसला किया है, इंशाअल्लाह इस फैसले पे आप और आपकी आने वाली नस्लें जो है वो हमेशा फख्र करेंगी और कभी भी आपको इस फैसले पे शर्मिंदगी नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठी है, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी शमूलियत, आपका वजूद, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा नाज और बड़ा काबिल फख्र होगा। और आपकी रहनुमाई जो है वो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जिला तलागंग की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली का पेश करना साबित होगी। मैं एक बार फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनकी तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सब आपके वर्कर हैं और इंशाअल्लाह हम आपकी ही क़यादत में हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान के प्रोग्राम, इमरान खान के मंशूर और इमरान खान की पार्टी को आगे लेकर बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं ज़रा थोड़ी वजाहत कर दूँ। मैं मलिक खालिद अमान साहब, मलिक तैर अमान साहब और मलिक शौकत जोइया साहब और हमारे मकामी मुकरान का मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़े शार्ट नोटिस पे मुझे जब पता चला कि इंसाफ लाया जिला तलागंग के हवाले से कोई प्रोग्राम है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और आप लोगों ने हमें इज्जत दी। अगर थोड़ा हमारे पास टाइम होता तो इसको हम बड़े अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज से भी इसको हम मैनेज कर सकते थे। तो ये खालिद अमान साहब हमारा उधार है। आप इंशाअल्लाह एक बार फिर हम आपको दावत देंगे जब आप हमारे भाइयों को नोटिफाई करेंगे, इंसाफ लिंक का नोटिफिकेशन होगा, हम इंशाअल्लाह निकालेंगे। दूसरा, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आपको बता दूं कि अभी इंशाअल्लाह हम इस इलेक्शन ऑफिस का बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह करेंगे अगले चंद रोज में और शुमाली पंजाब के सदर साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी साहब और उनके साथ मरकजी लीडरशिप जिनमें कासिम सूरी साहब, मुराद सईद साहब, अली मोहम्मद खान साहब, समीर फैसल जवेद, ये सारे लोग इंशाअल्लाह इस इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करने के लिए आएंगे। मैं अभी से दरख्वास्त करता हूँ सरदार मसूद अयाद कमर साहब से, सरदार क्या नाम है मलिक अफ्ताब साहब से, नवाब ज़ैद मुबारक साहब से, इशफाक साहब है और मलिक चीनी साहब से, मलिक आसिफ मौजूद हैं। जितने भी आप मेन लोग हैं तो आज से हम इंशाअल्लाह इस इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह की तैयारी शुरू करेंगे। और जो ज़रूरी वज़ाहत है, मैं जोइया साहब का और सारे भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक तो वज़ाहत कर दूँ कि मैं किसी MNA और MPA का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। पार्टी ने मुझे
ہمیشہ عزت دی ہے. CC کا میں ممبر رہا, نیشنل کونسل کا میں ممبر رہا, شمالی پنجاب کا انصاف ویلفیئر کا میں ممبر رہا, اور ضلع چکوال جب کوئی 7 تحصیلیں تھی اس وقت میں صدر تھا PTI کا, ڈپٹی جنرل سیکرٹری شمالی پنجاب رہا, ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری شمالی پنجاب میں رہا, اور کوئی ایسا عہدہ مجھے نہیں یاد کہ جو اس پارٹی نے مجھے نہ دیا ہو. میں عمران خان اور اپنی جتنی لیڈرشپ ہے, عامر کیانی صاحب کا, سب کا میں شکر گزار ہوں, اور راجہ یاسر سرفراز صاحب کا میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ جس دن سردار آفتاب اکبر اور راجہ یاسر سرفراز کی ڈسٹرکٹ تلگان بننے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ کے ڈائریکٹیو کے مطابق ہم نے تلگان کو ضلع بنایا ہے. تو جو ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ ضلع تلگان یہاں پہ ہمارے حلقے میں MNA اور MPA کا ٹکٹ کس کو ملے گا اور کون امیدوار ہوگا. یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے, لیکن جس کو بھی ٹکٹ ملے گا یہ الیکشن آفس اسی کا. میرا الیکشن میں آفس نہیں ہے. ہم نے چند روز قبل ایک میٹنگ کی تھی, نواب صاحب اور آفتاب صاحب بھی موجود تھے. وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ اسمبلیاں نظام ہو گئی ہے تو اب ہمیں اپنی پارٹی کی انتخابی مہم جو ہے اس کو شروع کرنے کے لیے ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے. تو ہم نے ایک بنیاد رکھ دی ہے, یہ الیکشن آفس بنا دیا ہے. تو ایک تو میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ جس کو بھی تحریک انصاف اور عمران خان ٹکٹ دیں گے یہ اس کا الیکشن آفس ہے, اور یہاں سے انشاءاللہ کمپین اس کی شروع ہوگی. باقی میں سب سے راشی دینے کے لیے تیار ہوں, میری جیب میں کوئی ٹکٹ نہیں ہے. میں عمران خان کی تحریک کا ایک ورکر اور کارکن ہوں. میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے, اللہ کیا ہوا ہے, عمران خان کی تحریک کے ساتھ کبھی انشاءاللہ میں وفائی نہیں کروں گا. اور پہلے ہی مختلف امتحانوں جب بھی پارٹی کی لیڈرشپ کا دل کرتا ہے تو وہ مجھے امتحانوں سے گزارتے ہیں. میں آپ کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو, تحریک انصاف کے ورکر کو میں یہ یقین دہانی کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اگر پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا, ٹکٹ اپلائی کرنا میرا حق ہے, میں ہمیشہ سے کرتا ہوں. 2018 میں پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا تھا, اس وقت کیا تھا, 2013 میں کیا تھا, 2015 میں کیا تھا, پھر 2018 میں بھی کیا تھا. لیکن اگر اس بار بھی میں ٹکٹ تو اپلائی کروں گا, لیکن میری پارٹی جو فیصلہ کرے گی اور مجھے جو بھی جان گزارے گا میں انشاءاللہ سرخرو ہو کر نکلوں گا, میں لوٹا نہیں بنوں گا کبھی بھی. میں یہ لیڈر ہے سارے, میں انشاءاللہ پیچھے چلوں گا. یہ PTI کا الیکشن آفس ہے, یہ پبلک سیکریٹریٹ نہیں ہے, یہ وضاحت کرتا ہوں. میڈیا موجود ہے, میں شاہد کاظمی صاحب کا, عدنان لطیف اور عمران رسول, میں سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑے شارٹ نوٹس میں میں نے صبح آپ لوگوں کو تکلیف دی, آپ کو میں نے بتایا. یہ PTI کا الیکشن آفس ہے, یہاں سے انشاءاللہ پہلے ہم الیکشن آفس کا افتتاح کریں گے, آپ لوگوں کو ڈیٹ بتائیں گے, جو بھی قائدین فیصلہ کریں گے کہ کس ڈیٹ کو کرانا ہے, پھر عامر کیانی صاحب سے ٹائم لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کروں گا. اور اس کا میں آپ کو آسان ترجمہ بتا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ تحریک انصاف اپنے امیدوار کھڑے کرے گی, اور تحریک انصاف اس حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے اور وہ اپنا الیکشن لڑیں گے. کوئی ٹریکٹر شریکٹر والا شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو پارٹی نے ذمہ داریاں دی ہیں اس سے بہتر انداز میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
سے بہتر انداز میں اللہ توفیق دے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے کپتان کے نظریے، اپنے کپتان کے پروگرام پر دل و جان کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں استطاعت ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، ہم نے سردی سمجھی ہوئی تھی کہ سردی ہے، لیکن اب کافی گرمی ہو گئی ہے، آپ نے بہت انتظار کیا ہے، بہت بہت معذرت۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، بہت شکریہ۔